یہ کہتی ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، چوتھی میں بیٹھے، اتحیات پڑھی، 5ویں کے لیے غلطی کھڑے ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہوتی وہ فوراً بیٹھ گئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ سجدہ صحف تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ 3 بار سبحان اللہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چوتھی کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے تو دیکھیں گے یہ کہ وہ یاد کہاں آیا ہے۔ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہیں، جیسے آپ نے کہا وہ تو کھڑے ہو گئے، تو پھر نہ بیٹھیں، بلکہ اس رکعت کو پورا کریں، اس کے بعد ایک اور رکعت اس کا ساتھ شامل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیتے تو اس میں بہت بہتر تھا کہ یہ 2 رکعت نفل ہو جاتی۔ لیکن عصر میں ایسا نہیں کریں گے۔ اگر عصر ہو تو چونکہ اس کے فرائض کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، اس میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بیٹھ ہی جائیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن نفل کے اس کے عصر کے علاوہ جیسے عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے تھے، ظہر کے 4 فرض، تو پھر جو 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ چوتھی میں اتحیات میں بیٹھے تھے، اس لیے میں نے پوچھا تھا، تو 5ویں کو پھر کمپلیٹ کریں، 6ٹھی کمپلیٹ کریں، پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیریں۔ پہلے 4 فرض ہو جائیں گے، آخری 2 نفل میں شمار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اگر سنت گھر میں کوئی پڑھ کر مسجد پہنچے جماعت کے لیے، لیکن ابھی فرائض میں کچھ وقت باقی ہو، تو کیا قضا نماز ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز دیکھیں گے وہ کون سی نماز ہے۔ مغرب میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مغرب میں تو سیدھے سیدھے پہلے فرض ہیں۔ فجر کے اندر اور عصر میں آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ فجر میں اگر آپ سنت پڑھ کے مسجد جاتے ہیں تو کوئی بھی اب نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر آپ قضا نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو منع ہے، یہ قضا ہی پڑھ رہا ہوگا، اور قضا نماز کا قضا کرنا اکثر گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، لہذا فجر میں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ عصر کے اندر بھی نہیں کر سکتے کہ عصر کی سنت پڑھ کے جب آپ مسجد میں آئیں گے تو اس وقت کوئی سنت، اگر آپ چلے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے دور سے کہ سنت پڑھ رہا ہے، عصر کی سنت، تو 4 تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وقت باقی ہو تو نہ پڑھیں، کیونکہ مزید سنتیں وغیرہ اگرچہ فرض سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے، تو لہذا کوئی مسلسل آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، اور قضا کا اظہار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی اب عشاء کا لے لیں، عشاء کے اندر بھی، عشاء میں آپ کر تو سکتے ہیں کیونکہ 4 رکعت آپ نے پڑھی، لوگ بعض اوقات نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، اور ظہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن فجر اور عصر کے اندر ہم نے جو عرف کا مشاہدہ کیا ہے، یا عرف ہمارے پیش نظر ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو منع کیا، اور کچھ حدیث میں بھی جیسے فجر کے اندر منع ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ایک شخص نے ہمارے گاؤں میں اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کر دی، علانیہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں ایک قبر ہے کونے میں ابھی بنی ہے، باقی نہیں بنی، تو کیا اس میں سے ہم زمین میں سے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ روڈ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں نکال سکتے ہیں، ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ وقف کرنے والا خود یہ کہہ دے کہ ہاں روڈ نکال لو تو پھر نکال سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے، باقی کوئی اجازت نہیں ہے، شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ جواب یہ ہے کہ روڈ نہیں نکال سکتے، نہ اس کی اجازت سے، نہ اس کی اجازت کے بغیر۔ اور تفصیل یہ ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں سمجھ لیں کہ ہم، ایک تو ہوتا ہے نسبت حقیقی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، تو ہم ملک کی نسبت جب اس اصل مالک کی طرف کریں گے تو اسے کہتے ہیں نسبت حقیقیہ۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض اوقات کسی کو کسی چیز کا مالک بناتا ہے، جیسے یہ موبائل میرا ہے تو میں کہوں گا اس کا مالک میں ہوں، حالانکہ اللہ اس کا مالک ہے، لیکن چونکہ عارضی طور پہ مجھے ملکیت حاصل ہے تو کہیں گے کہ جی مفتی صاحب اس کے مالک ہیں، تو یہ ہوتی ہے نسبت مجازیہ۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملک سے مال نکال کر مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں داخل کر دیتا ہے، یعنی جو نسبت مجازیہ تھی اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس شخص کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب جب قبرستان کے لیے وقف کیا، اس شخص کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اب جب نکل گئی تو پھر یہ کیسے اس میں اس بات کا مجاز ہے کہ کہہ کہ ہاں یہ کر لو اور وہ کر لو؟ وقف میں اس طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا ہے، مسجد ہو، قبرستان ہو، بالکل اس میں سے اب راستہ نہیں نکلے گا، چاہے واقف، یہ وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں، واقف ہی کہے پھر بھی نہیں نکلے گا، اب اس میں کوئی راستہ وغیرہ نکالنا گناہ ہوگا، تو لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، کیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بہت سے نے تو انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو، لیکن بعض صحیح ترین روایات کے اندر ایسا ثابت بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہود کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، لیکن یہ اثرات آپ کی دیگر زندگی کے جو شعبے تھے ان میں تو ظاہر ہوئے، تبلیغ دین کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، اور یہ بالکل عارضی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اثرات ضرور رہے تھے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتوں کے نازل ہو جانے کے بعد یہ اثرات مکمل طور پہ ختم ہو گئے، سرکار نے ان صورتوں کو پڑھا، دم کیا، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اس لیے بہرحال اس جادو کو تسلیم کر لینے میں شرعاً کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ مستند ترین روایات اگر نہ ہوتی اور صرف یہ ہماری عقل اور ثواب دید پر موقوف ہوتا تو پھر شاید اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جب مستند روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں اس میں مطلب منسوب کرنے کی طرف ان روایات کو بنیاد بناتے ہوئے کسی بے ادبی کے پہلو کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات تبلیغ دین اور احکام خداوندی پہنچانے کے سلسلے میں کسی لحاظ سے رکاوٹ نہیں بنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تبلیغ فرماتے رہے، اس کا اثر اس پہ ظاہر نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ بچی کا نام